السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں، لیکن اس میں 4 آدمی ہر رات میں اللہ لاکھوں دوزخیوں کو جنت کی بشارتیں سنا رہا ہے، دوزخ سے نکال نکال کر جنت میں داخل فرما رہے ہیں، لیکن 4 آدمی اس رحمت سے محروم ہیں۔ پہلا شراب پینے والا، اس کے لیے اس رحمت بھرے رمضان میں کوئی حصہ نہیں، وہ سمندر میں کھڑا ہو کے خشک ہے، وہ چشمے پہ کھڑا ہو کے بھی پیاسا ہے، شراب پینے والا۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان، میرا ملک بھرا پڑا ہے نافرمانوں سے جو ماں کو بھی ذلیل کرتے ہیں اور باپ کا بھی گریبان پکڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو میرے واسطے کی بنایا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ دنیا جزا سزا کا جہان ہوتا تو زمین اس سے نگل جاتی، آسمان پھٹ جاتا۔ جب ماں کو لوگ ذلیل کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں ہمارے سامنے بکواس نہ کرو، ایک لڑکی کا سنا، وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی میرے سامنے بکواس نہ کرو، اور اس کے موٹے موٹے آنسو اس ماں کے وہ آبشاریں بن کے وہ گر رہے تھے۔ یہ آنسو کہاں جائیں گے؟ اللہ کی قسم صرف حکمران ظالم نہیں ہے، پولیس ظالم نہیں ہے، فوج ظالم نہیں ہے، یہ بھی ظالم ہے جو ماں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی برکتوں میں کوئی حصہ نہیں۔ میرے نبی نے کہا عمر، تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اور اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اور اس کا قد ہوگا درمیانہ، اور اس کا رنگ ہوگا کالا، اور اس کی پشت پہ ایک سفید نشان ہوگا۔ عمر جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، عمر کا میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ روضہ رسول میں عمر یہ نقشہ ہے، یہ اللہ کے نبی، ان کے دائیں طرف ابو بکر اور ان کے بائیں طرف عمر، ایک یہ نقشہ ہے، یہ اللہ کے نبی، ان کے کندھے کے ساتھ ابو بکر اور ان کے کندھے کے ساتھ عمر، اللہ اکبر، نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہو عمر اویس سے دعا کروانا۔ یا رسول اللہ اویس سے کیوں؟ تو میرے نبی نے کہا عمر اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری مائیں ذلیل ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، پیسے کی غلامی نے سب کچھ بھلا کے رکھ دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے، پوچھتے بھائی کو اویسو بنو عامر تو کوئی نہ نکلتا، تو ایک دفعہ آپ نے سارے حاجیوں کو ایک مقام پہ اکٹھا فرمایا اور فرمانے لگے بھائی سارے حاجی بیٹھ جاؤ، یمن والے حاجی کھڑے رہو، تو یمن والے کھڑے رہے، باقی مجمع بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے کہا سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، بنو عامر کا قبیلہ کھڑا رہے، تو بنو عامر کا قبیلہ کھڑا رہا، باقی مجمع بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے کہا سارا بنو عامر بھی بیٹھ جاؤ، صرف کرنی کھڑے رہو، تو ایک آدمی کھڑا رہا، باقی سارا مجمع بیٹھ گیا۔ بھائی تو کرنی ہے؟ جی میں کرنی ہوں۔ تو اویس کو جانتا ہے؟ جی جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو بڑا بیوقوف سا انسان ہے۔ تو حضرت عمر رونے لگے کہ بیوقوف وہ نہیں تو ہے، تجھے پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے، یہ بتا کہ وہ حج پہ آیا ہے؟ جی آیا ہے۔ اس وقت کہاں ہے؟ کہا جی عرفات کے میدان میں اونٹنیاں چرانے گیا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات میں پہنچے تو دیکھا
اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ ان کے دائیں بائیں چل رہے تھے. انہوں نے انتظار کیا, انہوں نے نماز مختصر کی, سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو؟ وہ کہنے لگے جی مزدور آدمی ہوں. تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے عبداللہ, اللہ کا بندہ عبداللہ. حضرت عمر نے کہا نہیں, میں وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہے, میں وہ نام پوچھ رہا ہوں. وہ کہنے لگے آپ میرا انٹرویو کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں نہیں پتہ یہ کون ہے, پہلی مرتبہ حج پہ آئے ہیں, دیکھا نہیں ہے. تو حضرت علی بولے بھائی یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں. تو وہ کانپ اٹھے, کہا میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کو پہچانا نہیں, میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے, میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے. تو حضرت عمر نے کہا ذرا کمر سے کپڑا تو ہٹا. کپڑا ہٹایا تو سفید نشان. تو حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کر. تو اویس کرنی کی چیخ نکل گئی کہ میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں, میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ ہاں کرنی پڑے گی, کرنی پڑے گی. ہمارے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں پہ پہنچا دیا ہے کہ جب تم ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ لبیک کہہ کے آ جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ. صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں اصل کے راحت کے سوا. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور ہمیں بتایا لوگو یہ ماں ہے, پر بدقسمتی سے یہ ماں رمضان میں بھی ذلیل ہو رہی ہے. ایسا کرنے والے کے لیے رمضان میں کوئی حصہ نہیں ہے. تیسرا جو ویر رکھتا ہو رمضان کی برکتوں میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. چوتھا آدمی جو آپس میں توڑ پیدا کرے, رشتہ داروں میں توڑ پیدا کرے, اس کے لیے رمضان کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں. اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, میں جھولی پھیلا کے کہتا ہوں, اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو اور ہے جو میری بات سن رہا ہے, اللہ کے واسطے توبہ کر لو, آج ہی تمہارے لیے رحمت کے در کھل جائیں گے. انشاءاللہ.